سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی ایک آیت ایک خاص مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ دل میں ایک مضمون آیا کہ جیسا کہ احادیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور لوگوں میں یہ بات مشہور بھی ہو چکی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے خوب معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو معاف کرانے کا یہ عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کے لیے ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے جہنم سے خلاصی کی فکر میں لگ جائے۔ تو ہم لوگ چونکہ تیسرے عشرے میں یعنی 21 سے 30 والے عشرے میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا 22واں روزہ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جہنم سے آزادی کے اسباب کون کون سے ہیں، آدمی کون کون سے کام کرے جس کی وجہ سے اسے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ میں آج کی مجلس میں ان اسباب کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ان اسباب کو اختیار کر کے جہنم سے خلاصی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہر مسلمان اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے نجات دے دے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ دراصل کامیابی اسی کو کہا گیا ہے۔ میں نے خطبے میں یہی آیت پڑھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا وہی شخص در حقیقت کامیاب ہوا۔ فقد فاز،
عربی گرامر کے اعتبار سے قد تحقیق کے لیے آتا ہے، ماضی پر جب داخل ہوتا ہے تو بات کو مؤکد کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اصل کامیاب وہی آدمی ہے جس کو جہنم سے خلاصی مل گئی، چھٹکارا مل گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، اور دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا سبب اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہے۔ اصل ہے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا، یہ جہنم سے آزادی کا سب سے مؤثر سبب ہے۔ آپ ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے مشترکہ طور پر توحید کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب میں توحید خالص کے عقیدے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب میں تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے نبی جی آپ کہہ دو اہل کتاب سے، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں بھی اور تم میں بھی، یعنی اہل کتاب میں بھی توحید کی تعلیم کا اعلان تھا، یہودیوں میں بھی توحید کی تعلیم کا اعلان تھا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی توحید کی تعلیم کا اعلان ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس طور پر بندگی کرے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس کے ساتھ کسی کو اور معبود نہ بنائے، اور رب اللہ کے علاوہ ہم نہ بنائے۔ در حقیقت توحید تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد اور جڑ ہے۔ توحید کے بغیر تو دین کی عمارت کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں مشرکانہ عقیدے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے، اور وہ اصل میں غصہ نکال رہے ہیں اگلے کافروں کی بات کا۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں یہ لوگ۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا ٹھہرا لیا۔
شرک کی نفی کی کہ ایک اللہ کی ذات کا اقرار. اسی لیے شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی یا صفات ازلیہ میں کسی کو شریک و ہمسر ٹھہرانا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اگر شرک ہے تو مغفرت اور جنت کا حصول ناممکن ہے. جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن اور محال ہے، اسی طرح ایسے آدمی کا جنت میں داخل ہونا ناممکن اور محال ہے. اللہ ہی کو ذات و صفات میں یکساں سمجھے. صفات کے بعد میں بھی کسی کو کوئی حق نہیں، کسی فرشتے کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے، نہ کسی نبی کو حق ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں کسی کا مالک نہیں ہوں اپنی ذات کا بھلے کرنے کا اور برے کرنے کا. معلوم یہ ہوا اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ مشرکانہ کردار ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، توحید خالص والا آدمی اللہ پاک اس کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی. ایک روایت میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبہ فیموت علی ذلک الا حرمہ اللہ علی النار. میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے پھر اس پر اس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. جس شخص کی موت اس حالت میں آئے وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. توحید اور شرک یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص توحید خالص کو مانتا ہو اور اس کو دل سے تسلیم کرتا ہو وہ یقینی طور پر شرک سے بچنے والا ہوگا، اور اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو وہ یقیناً توحید خالص سے عاری ہوگا. انجام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. توحید کو ماننے والے کا انجام جنت ہے اور شرک کرنے والے کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. یقین کر لو اس بات کا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
معلوم یہ ہوا توحید خالص یہ پہلا موقع ہے، پہلا سبب ہے جو آدمی صحیح نیت کے ساتھ اللہ کو ایک مانتا ہے، نفع و نقصان کا مالک اسی کو مانتا ہے، روزی کا مالک اسی کو مانتا ہے، اولاد دینے والا اسی کو مانتا ہے، مشکل کشا اسی کو مانتا ہے، اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا سمجھتا ہے، تو ایسا توحید خالص رکھنے والا مومن خالص جو ہوگا اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ یہ چونکہ آزادی کا اشرا ہے، جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توحید خالص کے پرستار ہو، ہم ایک اللہ کے پرستار ہو، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، اور اس کے ساتھ کسی چیز میں ہم شریک نہ ٹھہرائے، ہم کسی کو شریک نہ کرائے۔ ہم شرک فی ذات کے اعتبار سے تو کچھ کر لیتے ہیں، شرک فی ذات کے اعتبار سے ہم لوگ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن شرک فی صفات میں ہماری بہت سی کمزوری ہے، ہمیں اس کو صحیح عقیدے کی طرف موڑنے کی ہم سب کی ضرورت ہے۔ بہرحال پہلا کام جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے توحید خالص کا ہونا۔ دوسرا کام اخلاص، بہت بڑی چیز ہے۔ توحید خالص کے بعد بہت بڑی چیز ایمان والے کا شیوا، جو بھی عمل کرے گا، جب ایمان میں داخل ہو گیا، ایک اللہ کو مان لیا، اب وہ جو بھی عمل کرے گا اس کو جزا اور سزا اس کے لیے حق ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت کو برحق بنایا ہے، جہنم کو برحق بنایا ہے۔ انسان جو بھی یہاں کرے گا، چاہے چھوٹا سا عمل کرے گا، چاہے وہ اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ برا عمل کرے گا، اچھے عمل کی صورت میں اس کو بہترین انعام دیا جائے گا، اور برے عمل کی صورت میں اس کے لیے وہاں پر سزا طے کی ہے۔ تو اب ایمان کے بعد نمبر آتا ہے اعمال صالحہ کا۔ اعمال صالحہ میں اخلاص بہت بڑی چیز ہے، تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دوسرا سبب اخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی ہے ہر عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ قیامت کے روز اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا عبادات میں اخلاص جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ اخلاص کے برعکس ریاکاری، دکھلاوا، تعریف سننے کی خواہش، کسی دنیاوی غرض کا حصول مقصود ہو تو یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ چنانچہ جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو پھینکا جائے گا وہ ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ ریاکاری بہت بری وبا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ جتنے بھی اخلاق کریمانہ مذہب اسلام میں بتلائے، اس میں سب سے بری عادت یہ ریاکاری ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی، بندے مومن جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اس کا دل اخلاص اور للہیت کے جذبے سے معمور ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، وہ نیکی قبول ہی نہیں جس کے کرنے میں بندہ مخلص نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرنا، اور ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھلانے کے لیے کام کرنا. ریاکاری کو احادیث میں سمعہ سے بھی تعبیر کیا گیا. ریا کا تعلق قوت بصارت سے ہے، دیکھنا دکھانا، اس سے اس کا تعلق ہے کہ مجھے کوئی دیکھے میں اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے کہ میں لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے کہ میں اللہ کے راستے میں مال قربان کر رہا ہوں. ریا کا تعلق دیکھنا اور دکھانے سے ہے، اور سمعہ کا تعلق سننے اور سنانے سے ہے. بلکہ بعض علماء کا یہ مسلک ہے، ایک آدمی اپنے کام کو تو اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہے، عبادت تو خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر اب اسے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. وہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام بھی انجام دے رہا ہوں، میں یہ عبادت بھی کر رہا ہوں، میں یہ عبادت بھی کر رہا ہوں، اور لوگوں کے درمیان اس کی اس عبادت کا چرچا ہو گیا، یہ بھی خالص لوجہ اللہ نہیں ہوا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات میں ریا سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، آگے اس کو تشبیہ دی، جو آدمی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا. اس سے معلوم ہوا ریاکاری اہل ایمان کی صفت نہیں ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان والا بھی ہو اور دکھلاوا بھی ہو، ریاکاری بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ریاکاری اور دکھلاوی کو منافقین کی صفت بتلائی. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین چال بازیاں کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے لیے چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی نماز میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے مصلیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو نماز سے غافل ہے اور جو ریاکاری کرتے. ویل جہنم کا ایک بہت خطرناک حصہ ہے، طبقہ ہے. گویا کہ ریاکاری کرنے والے کو جہنم کے اس طبقے میں، اس درجے میں ڈالا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ویل اتنا خطرناک عذاب کا ذخیرے والا حصہ ہے کہ دوسرے جہنم کے حصے اس جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنی بری عادت ہے. ریاکاری سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بلکہ قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو کافروں کا شیوا بتلا رہے. یہ کافروں کا شیوا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے چلتے ہیں اور لوگوں میں دکھلاوا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. یہاں پر کافروں کا شیوا بتلایا کہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا،
جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ریاکاری بہت بری وبا ہے، بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ پہلا شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، انہیں یاد کر لے گا یعنی اقرار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قتال صرف اس لیے کیا تھا تجھے لوگ بہادر کہے، اور ایسا ہی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا، جس نے علم حاصل کیا ہوگا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہوگی، قرآن پڑھایا ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی، تیری رضا کے خاطر قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا تھا تجھے لوگ عالم کہے، قرآن اس لیے پڑھا تجھے قاری کہے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، اللہ اس کے متعلق حکم دے گا اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک شخص کو لایا جائے گا جو بڑا مالدار آدمی ہوگا، اللہ نے اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں میں نے محض تیری رضا کے خاطر خرچ کیا، اور ایسی کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے محض اس لیے خرچ کیا تھا تجھے لوگ سخی کہے۔ چنانچہ ایسے ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دیں گے اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پہنچا دو۔ یہ ہے ریاکاری کرنے والے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرات محدثین جب اس حدیث کو نقل کرتے تھے تو کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ریاکاری کرنے والا یہ بھی جہنم سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز بتلائی توحید خالص، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھنے والا جو ہوگا اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، اسے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اخلاص سے کام کرنے والا، اخلاص سے عبادت کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں یہی کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں یہ آخری عشرے میں ان دونوں چیزوں کی پریکٹس کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہم دونوں چیزوں میں کوتاہی برتتے ہیں، توحید صفات میں بھی ہماری کوتاہی ہے، اور ریاکاری میں تو الامان الحفیظ بہت سا مسلمان کا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما کر اللہ تعالی ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جہنم سے خلاصی ہمیں عطا فرما دے۔ بس اسی پر میں میری بات کو ختم کروں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے بھی وہ اعمال میں آپ کو بتلاؤں جس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات دے دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔